بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر یہ مکی سورت ہے اور یہ 10ویں سورت تھی جو کہ نازل ہوئی تھی۔ اس میں 30 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، اور 10 مبارک راتوں کی قسم، اور جفت کی قسم، اور طاق کی قسم، اور رات کی قسم جب گزر چلے۔ مراد ہر شب یا بطور خاص شب مزدلفہ یا شب قدر۔ بے شک ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، جو اہل ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے، جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ اور سمود کے ساتھ کیا سلوک ہوا، جنہوں نے وادی قرا میں چٹانوں کو کاٹ کر پتھروں سے سینکڑوں شہروں کی تعمیر کر ڈالی۔ اور فرعون کا کیا حشر ہوا، جو بڑے لشکروں والا یا لوگوں کو میخوں سے سزا دینے والا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی تھی، پھر ان میں بڑی فساد انگیزی کی تھی، اور آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک آپ کا رب سرکشوں اور نافرمانوں کی خوب طاق میں ہے۔ مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت اور آسائش دے کر آزماتا ہے، اور اسے عزت سے نوازتا ہے، اور اسے نعمتیں بخشتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا۔ لیکن جب وہ اسے تکلیف اور مصیبت دے کر آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ بات نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال و دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے، اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو، اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو۔ اس میں سے افلاس زدہ لوگوں کا حق نہیں نکالتے، اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو۔ یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا، اور فرشتے قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے، اور اس دن دوزخ پیش کی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ مگر اب اسے نصیحت کہاں فائدہ مند ہوگی۔ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا جو آج میرے کام آتا۔ سو اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا، اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا۔ اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی۔ پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا، اور میری جنت قربت و دیدار میں داخل ہو جا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔